نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آخری خلیفہ راشد اور معزز صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے. ابو طالب وہ چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے 8 سال کی عمر سے اپنے یتیم بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت، پرورش اور تربیت نہایت محبت اور شفقت سے کی، اور بچپن سے لے کے ان کی جوانی اور نبوت کے 10ویں سال تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور حمایت اور حفاظت بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چچا سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اور باوجود اس کے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس چچا بھتیجے کی محبت مثالی ہے. اور یہی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چچا سے مانگ لیا جب وہ چھوٹے تھے، کیونکہ چچا کثیر العیال تھے، بہت سے بچے تھے، ابو طالب تھے اور معاشی طور پہ تنگ تھے، لہذا اپنے اس چچا زاد بھائی کو چچا سے لے کے اڈاپٹ کر لیا اور اپنے گھر میں ہی ان کو پالا پوسا. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب صحابہ کرام کی نسبت بہت موقع ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے کا. چھوٹے سے تو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آئے اور بچپن سے ہی انہوں نے حق کو دیکھا. اپنا نام علی تھا اور والدہ جن کا نام فاطمہ تھا، وہ دونوں طرف سے بنو ہاشم سے تعلق رکھنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لبیک کہا، تو دونوں ایک دن عبادت کر رہے تھے، نماز جیسے ادا کرتے ہیں اس طرح کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے ہی تھے. جب ان دونوں کو دیکھا تو پوچھا، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پیش کیا. تو بچوں میں وہ سب سے پہلے بچے جنہوں نے اسلام قبول کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حق کی گود میں آنکھ کھولی، حق کے درمیان ہی پرورش پائی، جوانی بھی گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دم تک وفادار، اطاعت گزار اور دین اسلام کی بھرپور مدد اور حمایت کرنے والی شخصیت ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، عبادت، تقوی، دانائی، خطابت میں کمال، اصابت رائے اور درست فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ایک خوبصورت جھلک ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں خفیہ تبلیغ کر رہے تھے کہ بالآخر حکم آیا، انذر عشیرتک، اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی وارن کرو، آگاہ کرو. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی ایک دعوت کی، اور اس دعوت کا انتظام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھا. ینگ تھے، بہت ینگ تھے، جسے آپ بچپنا کہتے ہیں، لیکن بہترین انتظام کیا، اور گوشت یا پائے کا سالن کہا جاتا ہے، شاید پکا تھا، اور دودھ وغیرہ. جب دعوت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو
دعوت اسلام دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے اس کام میں میرا مددگار بنے؟ سارے خاندان والے خاموش بیٹھے رہے، کوئی نہ بولا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اگرچہ میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر خاندان والوں سے پوچھا کون ہے جو اس کام میں میرا مددگار بنے؟ کوئی بھی نہ بولا۔ پھر اٹھ کھڑے ہوئے، میں آپ کا مددگار بنوں گا اس کام۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پوچھا کون ہے جو اس دین کے کام میں میرا مددگار بنے؟ کوئی نہ بولا۔ تیسری مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ فرمایا علی تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعویٰ آپ کی مدد کا محض ایک بچے کی جذباتی بات نہیں تھی، انہوں نے آخری دم تک اس دعوے کو سچ کر کے دکھایا۔ خوشی ہو یا غم، تنگی ہو یا آسانی، ہر لمحے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار اور دین کے سچے مددگار بنے۔ اور ہم ان کی زندگی کو جب دیکھیں گے تو دیکھیں گے وہ دعویٰ ایک بچے کے دل سے نکلی سچی آواز تھی، اور حق پر لبیک کہنے والے پھر زندگی کے ہر موڑ پہ اسی طرح جم جایا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کی وجہ سے ان کو یہ بہت فائدہ ہوا کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے، قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے مجھ سے پوچھو کون سی آیت کہاں کس وقت اور کس کے بارے میں نازل ہے، پورا وثوق، کیونکہ ان کے سامنے قرآن پاک نازل ہوا شروع سے لے کے آخر تک۔ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کی بھی حیثیت رکھتے تھے، اور احادیث بھی لکھا کرتے تھے، قرآن پاک کے حافظ بھی تھے، صرف عالم نہیں تھے حافظ بھی تھے۔ ان کی شخصیت اتنی ہماگیر ہے اور اس میں اتنی خوبیاں ہیں، انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک انسان کو اتنی خوبیوں سے بیک وقت نواز سکتے ہیں جب نہ فل ٹائم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہر وقت، بچپن بھی جوانی بھی، اور علم کے ساتھ ساتھ انتہائی بہادر انسان۔ والدہ نے محبت سے ان کا نام حیدر رکھا تھا، شیر، اور واقعی شیر کی طرح ہی وہ بہادر تھے۔ غیر مسلم مورخین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ the lion of God، اللہ کے شیر تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فاقے ہیں، بہت کھانا پینا نہیں ہے، لیکن وہ قوت جو ان کے جسم میں نظر آتی ہے دراصل وہ ایمان کی قوت ہے، جو ایک انرجی بن کے ان کے سارے جسم کو ایک پاور سٹیشن کی طرح پاور سپلائی کرتی ہے۔ اور بہادری کا وہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، مکہ سے مسلمان تقریباً جا چکے ہیں، حمایتی نہ ہونے کے برابر، اور مخالفتوں کا ایک طوفان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور صبح تمام لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس ہیں یہ ان کے سپرد کر کے پھر مدینہ آنا۔ تنہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سارا مکہ مخالف، تمام قبائل کا ایک ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا کیے ہوئے ہے۔ اور اس وقت اس خطرے کو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے قبول کیا۔ ان کو معلوم تھا کہ اس بات کا مطلب موت بھی ہو سکتا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ قریش اور اہل مکہ کسی بات سے دریغ نہیں کریں گے جب ان کو پتا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گئے، اور یہ پوری پاسبلٹی تھی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ نہ چھوڑتے۔
لیکن انہوں نے اسلام کے لیے اپنے جان کی بھی پرواہ نہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت میں بخوشی اس خطرے کو مول لے لیا. اور وہ دعویٰ جو انہوں نے بچپن میں کیا تھا عین نوجوانی میں بھی سچ کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بستر پہ لیٹ گئے اور صبح جب قریش مکہ کو پتا چلا کہ وہ جو اس مغالطے میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر اپنے بستر پہ سو رہے ہیں، وہ خود نہیں ہے، یہ تو حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے بہت شدت سے ڈانٹا ڈپٹا، بلکہ اس حد تک آتا ہے کہ انہوں نے اٹھا کے ان کو زور سے مارا بھی اور کافی تشدد کیا. بتاؤ کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور ان کا ایک ہی جواب تھا، مجھے نہیں معلوم. اور یہ جواب سراسر سچ تھا. جمے رہے اور امانت دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پانے والے چچا زاد بھائی نے امانت کا حق ادا کیا. امانتیں اندازہ کیجئے کن کی ہیں؟ ان لوگوں کی جو مار رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں. لیکن امانت تو امانت ہے، خواہ دشمن کی بھی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری پوری کر کے تنہا مدینہ منورہ کے سفر کی طرف نکل کھڑے ہوئے. اللہ کا نام لیا اور مدینہ منورہ پہنچ گئے. مدینہ منورہ پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور محبت کرنے والے یہ ساتھی ہر غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے. سوائے غزوہ حنین کے تمام غزوات میں شرکت کی. موقع تھا مسجد نبوی کی تعمیر کا، اور آپ دیکھیں کہ اتنے پیارے اشعار پڑھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زبان پہ ان کو بہت ملکہ تھا، بہت خوبصورت الفاظ ہیں پوئٹری کے، گارا ڈھو رہے ہیں اور چیز جو مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان میں تمام مسلمان باقاعدہ اس طرح کام کر رہے ہیں جیسے ایک مزدور کرتا ہے. لیکن یہ تمام مزدور اللہ کی مسجد تعمیر کر رہے تھے اور اس میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے اور بیٹھ جانے والے برابر نہیں اجر و ثواب میں. واقعی کہاں برابر؟ جنہوں نے حصہ نہ لیا اور جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا جو اسلام کی وہ درسگاہ بنی کہ ساری دنیا کو اسلام سے منور کر گئی. مسجد کی تعمیر کے بعد پہلا اہم موقع جنگ بدر کا تھا. 2 ہجری کا واقعہ ہے. اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہترین بہادر کا رول ادا کیا اور ان کی بہادری ضرب المثل ہے. بدر میں جو کفار قتل کیے گئے ان میں سے کم از کم 19 یا 20 کو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا قتل کیا اور باقی مسلمانوں کی مدد کی طرف بھی لپکتے جوں دیکھتے کہ کسی کے اوپر کوئی کافر غلبہ پانے لگا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جاتے. ان کی تلوار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی تھی اس کو ذوالفقار کہا جاتا ہے اور ان کی تلوار بہت بھاری بھرکم تھی، شاید عام انسان اٹھا بھی نہ سکتا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورتی اور مہارت سے تلوار کو چلا رہے تھے کہ جدھر جاتے صفوں کے صفیں الٹ کے رکھ دیتے تھے. باقی ان کی ماں نے صحیح نام بیٹے کا رکھا تھا، شیر. 2 ہجری میں ہی انہوں نے انتہائی شرماتے ہوئے اپنا پیغام شادی کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھیجا اور بہت پیاری روایت ہے. بہت شرما رہے تھے کہ کیسے کہوں کیسے کہوں. پھر باقی صحابہ کرام نے ان کی مدد کی اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی یہ دلی خواہش پہنچے. اب مرحلہ یہ تھا کہ پیغام تو منظور ہو گیا لیکن اب شادی کے لیے اخراجات چاہیے. ظاہری بات ہے شادی آج کل کی شادیوں جیسی تو نہیں ہوتی تھی، نو پومپ اینڈ نو شو، لیکن بیسک ضروریات جیسے دلہن کو لانا ہے، ولیمے کا کھانا کھلانا ہے، کہ جگہ چاہیے جہاں میاں بیوی رہ سکیں کیونکہ اب تک تو وہ آزاد تھے، کبھی مسجد میں بھی سو گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. پوچھا علی تمہارے پاس کچھ ہے کہ بیچ دو شادی کے لیے؟ فرمایا ایک گھوڑا ہے اور ایک تلوار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں،
نہ تلوار بیچی جا سکتی ہے، کیونکہ مجاہد کی تلوار ہی بک جائے تو وہ کیا کرے گا، اور گھوڑا بھی نہیں بیچا جا سکتا، وہ بھی ان کے جہاد میں کام آتا تھا۔ انہوں نے ایک اونٹ جو ان کو ملا ہوا تھا، اس پہ وہ تجارت کے لیے ازخر نامی گھاس لایا کرتے تھے جو مدینہ منورہ کے ارد گرد اگتا تھا، اور ازخر نامی یہ جو گھاس ہوتا تھا ان کو سونار وغیرہ یوز کرتے تھے، اور اسی طرح کہا جاتا ہے شاید کنسٹرکشن کے بھی کسی کام میں آتا تھا، یعنی اس زمانے میں وہ گھاس کافی یوز ہوتا تھا، تو یہ وہ گھاس کاٹ کاٹ کے لاتے تھے اور مدینہ منورہ میں بیچ کے اپنے خیال میں تو وہ شادی کا خرچہ جمع کر رہے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر پوچھے ان کے اونٹ کو ذبح کیا اور دعوت کر لی، کباب بنا کے کھا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ فرمایا ہاں ایک زرہ ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے اس کو بیچ دو۔ اس کو بیچا گیا اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 480 درہم میں خرید لی۔ اس رقم سے ولیمے کا سامان خریدا گیا، یعنی کھانا پینا اور خوشبو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ ولیمے کا کھانا اپنے زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ اس میں کیا تھا؟ جو کی روٹی، گوشت کا ایک خاص قسم کا سالن جو عربوں کے ہاں پکتا تھا، اور کھجور سے ایک خاص طریقے کا میٹھا بنایا جاتا تھا، اور پنیر۔ اور کہتے ہیں یہ بہترین کھانا تھا اس وقت ولیمے کا۔ ایک انصاری نے اپنا ایک گھر دے دیا، اور اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دلہن بن کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائیں، ایک بہترین وفاشوار بیوی کی حیثیت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شکل ملتی تھی، چال ڈھال بہت ملتی تھی، اور روایت ہے کہ جب ان کی رخصتی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لائے، پانی منگا کے وضو فرمایا، دعا فرمائی دونوں کے لیے، اور پھر وہ پانی دونوں پہ تھوڑا تھوڑا چھڑک کے دونوں کے لیے خوشی اور برکت کی دعا فرمائی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان کے بہترین انسان سے تمہاری شادی کی۔ بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک طرح سے منہ بولے بیٹے کی حیثیت سے ان کے گھر میں پلے تھے، اور اس لیے بھی بہت محبت کرتے تھے کہ آپ کی باقی بیٹیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یکے بعد دیگرے فوت ہو گئی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی جو بڑی بیٹی تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بدر کے موقع پہ جب مسلمان آ رہے تھے 2 ہجری میں وہ انتقال فرما گئی۔ پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو مختلف روایات ہیں بڑی پیاری، بخاری میں اگر آپ پڑھیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کے گھر تشریف لائے دونوں کے پاس، تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں لیٹ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اٹھنے نہیں دیا، ہمارے پاس ہی بیٹھ کے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میرے ساتھ لگے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں آج بھی میں ان کی ٹھنڈک اپنے دل میں اترتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں۔ دونوں کی زندگی بڑی پیاری زندگی ہے، محبت بھی ہے، ایک دوسرے کا دکھ سکھ بھی بانٹتے ہیں، مشکل وقت میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک صابر اور شاکر بیوی ہیں، لیکن میاں بیوی میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھے فاطمہ چچا زاد بھائی کہاں ہیں؟ حضرت علی کے بارے میں پوچھا، کہنے لگی مجھ سے کچھ ناراض ہو کے چلے گئے، گھر میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں آرام سے سو رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جسم مبارک سے چادر سرک گئی اور مٹی جو تھی وہ ان کے جسم کو لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت سے ان کے پاس بیٹھے اور کہا اٹھو یا ابا تراب، تراب کہتے ہیں مٹی کو، کہ اے مٹی کے باپ اٹھو، یعنی مٹی ان کے پر لگی تھی، تو ایک محبت کا پیار بھرا لفظ تھا جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا، اور اگر کوئی ان کو اس لقب سے پکارتا تو بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھے۔ اور ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھایا کہ دیکھو بیٹی، کون شوہر ایسا چپ چاپ گھر چلا آتا ہے، یعنی تمہارے شوہر کی عصمت ناراضی کے باوجود اگر گھر آ گئے تو اب تم بھی بات کو جانے دو۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے گھر میں بہت تنگی رہتی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کرتے تھے،
اور کہتے ہیں اتنی سادگی تھی ان کی طبیعت میں کہ کبھی دیکھا جا رہا ہے ان کو کہ اجرت کے لیے مٹی بھی کھود رہے ہیں، کبھی کنویں سے پانی نکال کے کسی کے باغ کو سینچ رہے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ کہتے ہیں میں نے 16 ڈول ایک عورت کے لیے کھینچے اجرت پہ، اور وہ پانی سے اپنے مٹی کے ڈھیلوں کو بھگو رہی تھی. جب میں نے 16 ڈول کھینچ لیے تو اس سے مجھے اجرت کے طور پہ 16 کھجوریں دی. اونلی 16 ڈیٹس، اتنی محنت کے بعد. اور میں وہ لے کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں نے، ہم دونوں نے مل کے کھائیں. حق حلال اب محنت کی مزدوری ہے، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین اور بہت حاضر دماغ تھے، بڑے وٹی. ایک مرتبہ چھوٹے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ کھجوریں کھا رہے تھے. ینگ تھے، خیر بہت چھوٹے تو نہیں تھے. تو اس وقت جتنے لوگ بیٹھے تھے ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے طور پہ اپنی گٹھلیاں ان کے آگے رکھ دی کھجوریں کھا کے. یہ دیکھ کے باقی صحابہ کرام نے بھی اپنی گٹھلیاں ان کے آگے رکھنی شروع کر. آخر میں ہوا یہ کہ ان کے آگے گٹھلیوں کا ڈھیر بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے، کہا کہ جس کے آگے گٹھلیوں کے زیادہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بہت سخت ہے، برائیوں کو سختی سے روکتے تھے. اس پہ کسی ایک آدمی کو شکایت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، شکایت کی. آپ نے فرمایا علی کو کچھ مت کہو، وہ اللہ کے معاملے میں کسی قدر سخت ہے. یعنی حق کی بات ہے، اس لیے اس پہ اصول کے ساتھ قائم ہے. عقل مند، بہترین فیصلے کرنے والے. اہل یمن نے جب اسلام قبول کیا، عہدہ قضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا. آپ وہاں جائیں اور ان کے فیصلے کریں. یہ عمر میں بھی چھوٹے تھے، وہاں کے لوگ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں نئے نئے مقدمات پیش ہوں گے اور مجھے قضاء کا کوئی تجربہ اور علم نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلے کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا اللہ تمہاری زبان کو راہ راست اور تمہارے دل کو ثبات اور استقلال بخشے. یعنی تمہارے زبان کو سچائی اور تمہارے دل کو ثبات اور استقلال بخشے. اور اس دعا کا اثر ہم دیکھتے ہیں ان پہ پوری عمر رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فیصلے ہیں ان کو کہا جاتا ہے بے نظیر فیصلے جو عدالتوں میں انہوں نے کیے. نہ صرف یہ کہ باقی خلفائے راشدین کے دور میں بلکہ اپنی خلافت کے دور میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں ساتھ ساتھ رہے. بدر کے بعد احد میں بھی انہوں نے بہترین کارنامے دکھائے. اور احد کے میدان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی کر دیا تھا ایک کافر نے، تو بخاری کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ڈھال میں پانی بھر بھر کے لاتے، اور شادی ہو چکی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ بیٹھی اپنے والد کا زخم مبارک دھوتی جاتی تھی. لیکن جب کسی طور پہ خون بننا ہوا تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹائی سی جلا کے اس کی راکھ لگائی تھی، تب آپ کے زخم سے خون نکلنا بند ہوا. بدر اور احد کے علاوہ بھی تمام غزوات میں آپ کے ساتھ ساتھ رہے. اور جنگ خندق کا وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد ایک خندق کھدوائی تھی. اس خندق کے دوسری طرف تمام اہل عرب مل کے ایک یونائٹڈ فورس بنا کے آئے ہوئے تھے مسلمانوں کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے. وقت بڑا سخت تھا. اس وقت ایک عبد نامی پہلوان تھا کافروں کے ساتھ. کئی بہادر نوجوانوں کی طاقت ملا کے اس ایک پہلوان کے اندر تھی. عبد نامی اس سوار پہلوان نے اپنے تیز رفتار گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے اس خندق کو پھلانگ کے کراس کر لیا اور مسلمانوں کی طرف آ گیا. ایسے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے بڑھے. اس نے وار کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی تیزی سے اس وار کو بچایا اور خود بڑھ کے ایک ہی وار میں اس کو ختم کر دیا. اس کے بعد کافروں کی ہمت ٹوٹ گئی اور کسی کی جرت نہ ہوئی دوبارہ کہ وہ خندق کو پار کر کے آتا یا مسلمانوں کو ستاتا. اس دوران چھوٹے چھوٹے غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا.
اور اللہ کی مہربانی سے جہاں جہاں گئے کامیابی کے ساتھ ہی لوٹے۔ 7 ہجری میں مسلمانوں نے خیبر کی طرف پیش قدمی کی اور غزوہ خیبر پیش آئی۔ خیبر مدینہ منورہ کی ایک طرف وہ جگہ تھی جہاں تمام یہودی اکٹھے ہو گئے تھے اور انہوں نے مل کے خیبر کے مقام پہ انتہائی مضبوط قلعے بنا لیے۔ 6 قلعے تھے ان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کی طرف چلے کیونکہ یہودیوں نے بارہا مسلمانوں کے ساتھ عہد توڑے تھے۔ 6 قلعوں میں سے 5 قلعے تو مسلمانوں نے فتح کر لیے، لیکن ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا قموس۔ وہ اتنا مضبوط قلعہ تھا کہ بارہا مسلمانوں کے حملے کے باوجود کسی طرح فتح ہونے میں نہ آ رہا تھا۔ ریسنٹلی کوئی دیکھ کے آئے ان قلعوں کو تو مجھے بتا رہے تھے کہ ابھی بھی ان قلعوں کی مضبوطی دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے کیسے ان کو فتح کیا، اور کہتے ہیں بڑے ایسے پراسرار، ڈینجرس اور بڑے مضبوط۔ قموس جب کسی طرح فتح نہ ہونے میں آیا تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح میں علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں پوری رات ہم سب بے چین تھے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا۔ اور صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا۔ کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، ان کو آشوب چشم تھا، بیمار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم دیا اور ان کے لیے دعا فرمائی اور کہا، قسم ہے اللہ کی، اگر تیرے ذریعے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور سرخ اونٹ یاد رہے عربوں کے ہاں بہت قیمتی تصور کیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کہ دستور تھا آگے بڑھ کے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جو کہ انہوں نے ٹھکرا دی، پھر ان کو جزیے کی آفر کی، وہ بھی وہ نہ مانے کیونکہ یہود کو بہت زوم تھا اپنے قلعے پہ، اپنی طاقت پہ، اپنے اسلحے پہ۔ بڑے کاریگر لوگ تھے یہود، بہترین اسلحہ بنانا جانتے تھے اور بڑے سکلڈ اور ہنرمند لوگ تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے چند لوگوں کے پاس اسلحہ ہوتا تھا اور کچھ لوگوں کے پاس وہ بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، جنگ شروع ہوئی، اور مرحب نامی ایک پہلوان تھا جس پہ یہودیوں کو بڑا ناز تھا۔ وہ جب آیا ایسے لگتا تھا کوئی ہاتھی جھومتا ہوا آ رہا ہو، ایسا مضبوط اور طاقتور اور بڑے روب سے آیا، اور اپنے شان میں اس نے بڑے اشعار پڑھے۔ اس زمانے میں رواج ہوتا تھا، پہلے 1 to 1 بیسس پہ جنگ کا آغاز ہوا کرتا، ہر طرف سے ایک ایک بہادر نکلتا، 1 to 1 پہ لڑائی ہوتی، پھر اس کے بعد باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوتا۔ اس میں مرحب آگے بڑھا، اس نے اپنی شان میں بڑے اشعار پڑھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ اس طرح کا شعر پڑھا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے، بہادر اور نڈر شیر کی طرح ہوں میں خطرناک۔ ایک وار ایسا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے کہ مرحب کے لوہے کی خود کو چیرتا ہوا، اس کی کھوپڑی کو چیرتا ہوا، اس کے دانتوں تک تلوار جا کے ٹکرائی۔ اور عورتیں کہا کرتی تھیں اس زمانے میں جو کیمپوں میں تھی کہ ہمارے کیمپ تک اس تلوار کی اور اس وار کی آواز آئی۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت اور جسمانی قوت کا اندازہ کیجیے۔ اور خیبر کا جو دروازہ تھا انتہائی مضبوط، اس کو اکھاڑ دیا انہوں نے، اور جب وہ حملے کے لیے آگے بڑھے تو اسی دروازے کو ڈھال بنا کے اپنا بچاؤ کیا، جس کو کئی لوگ مل کے موو کر سکتے تھے، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا، اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے، خیبر کو فتح کرنے والے۔ بنو قریظہ کی طرف جب مسلمان گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ بنو سعد ایک قبیلہ تھا جو یہود خیبر کی مدد کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 لوگوں کے ساتھ ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا اور 500 اونٹ
اور 2000 بکریاں مال غنیمت میں ہانک کے مسلمانوں کی طرف لے آئے. صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں ہوئی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح نامہ لکھوایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا خود نہیں جانتے تھے، امی تھے نا. وہ صلح نامے کی شرائط حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاتب کا کام کر رہے تھے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پہ کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ یہ لفظ رسول اللہ کا مٹا دیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جھگڑا ہی سارا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو نہیں مانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حکمت والے تھے. آپ نے کہا علی مٹا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ کس طرح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے ہاتھ سے مٹاؤں. پھر آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے تو میں خود اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشاندہی پہ اس جگہ کو کاٹا. 8 ہجری مسلمانوں نے مکہ کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کیا. فتح مکہ کا ابھی پروگرام بن رہا تھا کہ ایک صحابی جس کے بال بچے ابھی مکہ میں تھے، ان کو فکر ہوئی کہ میرے بال بچوں کو کافر ستائیں گے، ان کا وہاں کوئی نہیں، تو انہوں نے ایک خط مکہ والوں کے نام لکھ دیا تاکہ ان کو حملے کی خبر دے دیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا، اور وہ عورت جو خط چھپا کے لے جا رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 صحابہ کرام کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اور اس عورت کے پاس جو خط ہوگا لیتے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ باقی صحابہ کے ساتھ پہنچے، اس عورت کو پکڑا اور اس کو کہا کہ خط دو. جب اس نے انکار کیا، انہوں نے کہا ہم تمہاری پوری تلاشی لے لیں گے اگر تم نے نہ دیا. بالآخر اس نے اپنے بالوں کے اندر وہ خط چھپایا ہوا تھا اور وہ خط برآمد کر کے واپس لائے. حنین وہ غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا. وہ اتنے بہادر مجاہد جو میدان جنگ میں اپنے جوہر بتاتے اور اللہ کے راستے بڑھ بڑھ کے لڑتے، ان کے لیے یہ شاک تھا کہ وہ اس اجر سے محروم رہ رہے ہیں. اوپر سے کچھ منافقین کی باتیں ایسے ہوئی، کہتے ہیں آخر مجھ سے نہ رہا گیا، اور مسلمان جب جا چکے تھے میں تیز رفتاری سے ان کے پیچھے جا پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا علی کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا میرے ساتھ وہی تعلق ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تھا. واپس جاؤ. اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میرا تمہارے ساتھ وہ تعلق ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سب کے دور حکومت میں اہم معاملات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا جاتا، اور مشکل ترین مقدمات بھی اگر آتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو طے کر دیتے. تھوڑے سے حضرت علی کے فیصلے دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ کہتا ہے میں تو ایسے. جنگ صفین کے دوران یا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال یا زرک ہو گئی. انہوں نے دیکھا ایک یہودی کے پاس تھی، انہوں نے اس کو کہا یہ تو میری ہے. کہنے لگا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ یہ میری ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں. انہوں نے دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ میں منتقل کر لیا تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں مزید خون بہے، لہٰذا کوفہ کی عدالت میں قاضی کے پاس اپنا مقدمہ لے کے خلیفہ جا رہے ہیں کہ میری ڈھال فلاں فلاں یہودی کے پاس ہے. لہٰذا دونوں کو بلایا گیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دعویٰ تھا، قاضی نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کی ہے؟ کہنے لگے میرے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے غلام قمبر سے پوچھ لو، وہی گواہی دیں گے کہ میری ہے. قاضی نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں. انہوں نے کہا یہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے. کہا کچھ بھی ہو بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں قبول ہوگی. آپ اندازہ کیجئے
خلیفہ کو قاضی کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا میرا غلام قمبر ہے گواہی دینے کے لیے. غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قابل قبول نہیں، لہذا فیصلہ جو ہے یہودی کے حق میں ہوتا ہے. خلیفہ ہار جاتے ہیں اپنا مقدمہ، عدالت سے باہر نکل آئے اور اس یہودی نے باہر نکل کے کہا کہ یہ واقعی آپ کی ہے، لیکن میں سارا عرصہ میں چپ رہا کہ دیکھوں کہ آپ لوگ کی عدالت میں کتنا عدل ہوتا ہے. واقعی جب تک کچھ لوگ ایسے عدل پہ قائم رہیں گے زمین اور آسمان قائم رہیں گے. یہ کہنے کے بعد اس نے کہا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، اور وہ مسلمان ہوا. آپ کو زرہ واپس کی، آپ نے کہا تمہارا مسلمان ہونے کا تحفہ تم ہی رکھ لو. کوئی مثال نہیں ہے ایسی. عدل ایسا ہے کہ اپنے غلام قمبر کے ساتھ ایک مرتبہ بازار کپڑا لینے گئے. ان کے غلام کہتے ہیں کہ ایک کپڑا 2 درہم کا بہت ہی معمولی تھا، ایک 3 درہم کا، غالباً 1 درہم مہنگا تھا. دونوں کا ایک ایک جوڑا لے آئے. جب گھر آئے تو مہنگے والا غلام کو دے دیا. اس نے کہا آپ خلیفہ ہیں، آپ کے پاس اتنے اتنے لوگ آتے ہیں، آپ جس پوزیشن میں ہیں آپ بہتر لباس پہنیے. کہنے لگے تم مجھ سے زیادہ نوجوان ہو، زیادہ حقدار ہو، اور یہ کہہ کے کم قیمت والا اپنے لیے اور زیادہ اپنے غلام کو دے دیا. عام کپڑا پہنتے تھے جو سب سے سستا ہوتا، اور وہ موٹے سے کپڑے کی تہ بند باندھتے اور اس پہ بھی پیون لگے ہوتے تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی دیکھا کہ شدید سردی اور چھوٹی سی چادر میں بیٹھے ہیں. اسے کہا کہ خلیفہ آپ بیت المال سے ایک چادر اور لے لیجئے. کہنے لگے نہیں، میرے لیے بھی وہی ہے جو عام مسلمانوں کو ملتا ہے، یعنی میں اس سے زیادہ نہیں لوں گا. جو مسلمانوں کا حق ہے بس اتنا ہی میں بھی لوں گا. اپنا عام موٹا سا لباس پہنے، تہبند کو ایک رسی کے ساتھ باندھ کے ہاتھ میں درہ لے کے بازاروں میں پھرتے، کہیں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر دے، مسافروں کی مدد کرتے، کمزوروں کو بوجھ اٹھانے میں مدد کرتے، اور بازار والوں کو آخرت کی آیات سنا سنا کے اس چیز کا احساس دلاتے کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر جائے. ایک دن دیکھا کہ ایک لونڈی ہے جو رو رہی ہے. اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی میرے مالک نے مجھے کھجوریں لانے کو بھیجا تھا. کوفہ کا بازار ہے اور خلیفہ کھڑے ایک لونڈی کا حال پوچھ رہے ہیں. مالک نے بھیجا تھا لیکن دکاندار نے مجھے گھٹیا والی کھجوریں دے دی. لے کے گئی تو مالک ناراض ہوا اور کہا جاؤ بدلا کے لاؤ. اب یہ دکاندار بدل کے نہیں دیتا. انہوں نے اس کو جا کے اللہ کا خوف دلایا اور کہا تم کیوں نہیں بدل لیتے؟ دیکھو وہ بیچاری واپس جائے گی تو مالک مارے گا اس کو. اس دکاندار نے غصے سے زور سے پش کیا. لوگوں نے کہا کیا کرے، خلیفہ ہیں. کہا خلیفہ ہیں. فوراً معافی مانگی. کہا میں تم سے تب راضی ہوں گا جب تم اس مظلوم کی مدد کرو گے. اپنے لیے کوئی غصہ نہیں. اور وہ مشہور واقعہ ہے، عین لڑائی کا وقت تھا اور ایک سخت دشمن کے اوپر قابو پا کے اس کو جب گرایا، عین اس کے اوپر وار کرنے کے لیے جب چڑھے تو اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا. فوراً ہٹ گئے. اس نے کہا جب آپ نے مجھ پہ غلبہ پا لیا تھا اس وقت کیوں مجھے چھوڑ دیا؟ فرمایا اس لیے کہ پہلے میں تمہیں اللہ کی دشمن کی حیثیت سے قتل کر رہا تھا، اور اب اگر قتل کرتا تو یہ ذاتی بدلہ اور انتقام ہو جاتا. جسٹس، انصاف، ایمان ایک موقع نہیں، کئی مواقع ہیں. اب بھی جو لوگ کوفہ گئے ہیں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دیکھا تو وہ کہتے ہیں حیرت، اتنا چھوٹا سا ایک حجرا، اتنی سادگی، اور خلیفہ ہیں، بہت بڑی مملکت ہے، بہت زیادہ مال و دولت آ رہا ہے. خود ان کی ذاتی آمدنی سے جو وہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے سالانہ 40,000 کے قریب. خیبر کی زمین ان کو حصے میں ملی تھی اور غزوات میں مال غنیمت ملتا تھا، ایسی بات نہیں تھی. لیکن جو آتا تھا اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں کی مدد میں چلا جاتا. اپنے پاس کہتے ہیں آخری وقت تک ان کے گھر میں وہی تھوڑا سا ساز و سامان تھا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کے وقت ان کے گھر میں، وہ چکی اور مختصر سے وہ چادریں اور ایک برتن پانی کا، بہت جو لمیٹڈ بیسک ضروریات. ان کے پاس عدل و انصاف کا وہ پیمانہ تھا کہ دنیا ناراض ہو جائے تو ہو جائے، انہوں نے کبھی انصاف امانت سے نہیں ہٹنا. بیت المال کی ایسی حفاظت کرتے تھے، سب کچھ تقسیم کر دیتے تھے. ایک مرتبہ بیت المال میں ایک روٹی بچ گئی، اس روٹی کے 7 حصے کیے اور پھر کورا ڈالا. جس کے نام کورا نکلا وہ روٹی کے ٹکڑے ان کو دے کے
بیت المال کی زمین پہ جھاڑو مار کے وہاں 2 نفل پڑھ کے کہتے یہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن کہ میں نے امانت سے ایک درہم کو ادا کر دیا. کچھ بھی نہیں لیتے، نہ کچھ اپنے لیے، نہ کچھ اپنی اولاد کے لیے، کچھ بھی فالتو نہیں. اور اسی لیے ان کے اکثر رشتہ دار ان سے ناراض ہو گئے، کیونکہ ان کو تو یہ توقع تھی کہ خلیفہ ہیں، ہمارے ساتھ مہربانیاں کریں، کچھ ہمیں عہدے دیں، کچھ مال و دولت دیں. حتیٰ کہ ان کے سگے بھائی ایک مرتبہ ان سے ناراض ہو، ان کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے کچھ مالی مدد دے دیجئے. کہنے لگے بیت المال سے تو نہیں دے سکتا، ہاں انتظار کرو، جب مجھے میرا وظیفہ ملے گا اس وجہ سے میں تمہاری جتنی ہوئی مدد کر دوں گا. اس نے کہا تو پھر میں امیر معاویہ کی طرف چلا جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. سگا بھائی ساتھ چھوڑ گیا، لیکن وہ ایمان اور امانت داری سے ادھر ادھر نہیں ہوئے. پرواہ نہیں تھی نا دنیا کی. ایک طرف عدل و انصاف ہے، حکیمانہ فیصلے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے علم کی نشر و اشاعت میں بہت کام کیا. قرآن پاک کے بہترین مفسر، خوبصورت تفسیر کرتے تھے، لیکن انہوں نے بہت کم احادیث روایت کی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اکابر صحابہ نے بہت کم احادیث روایت کی. بہت لکھنا پڑھنا، بہت تعلیم سے شغف اور گرامر کی بنیاد رکھنے والے، اس کو باقاعدہ مضمون کی شکل دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ابو اسد الدولی فرماتے ہیں ایک دن میں آیا کوفہ میں، دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پکڑے بیٹھے. میں نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے، پریشان ہے؟ کہتے ہیں ہاں تمہارے شہر والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ الفاظ کے معنی بدلتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ غیر عرب لوگ تھے نا، تو زبان نہ جاننے کی وجہ سے تھوڑی سی بات بدل جاتی تھی. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اصول کی ایک کتاب مرتب کر دوں. پھر ابو اسد الدولی کو بتایا کہ اسم فعل حرف کی تقسیم کرو، مسودہ بنا کے اس کو سمجھایا کہ اب تم لکھو. وہ کہتے ہیں میں حروف ناصبہ لکھ کے لایا تو فرمایا تم نے اس نے تو لاکنہ تو لکھا ہی نہیں، لاکنہ بھی حروف ناصبہ ہے، زبر دیتا ہے اسم کو. اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ گرامر کو ایک مضمون کی شکل دی. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ان کی تقریریں، ان کے مواعظ دل کے اندر تک چلے جاتے. ایک ایک بات جو وہ فرماتے تھے اندر تک انسان کو ہلا کے رکھ دیتی تھی، کیونکہ خود جو انسان آخرت سے ڈرتا رہتا ہے پھر اس کی زبان میں بھی اثر آ جاتا ہے. خود جو باتیں کرتے تھے، راتوں کو روتے تھے، تو پھر دن کو جو بات کہتے تھے وہ دل سے نکلتی تھی اور دلوں پہ جا کے اثر کر جاتی تھی. اگر آپ کو کبھی موقع ملے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت بھری باتیں ضرور پڑھیے گا. چند واقعات اور سنا دوں آپ کو ان کے فیصلوں کی. ایک مرتبہ 2 آدمی لڑتے لڑتے آئے. مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم دونوں جا رہے تھے، ایک شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 5. وہ دونوں کہتے ہیں ہم دونوں کھانا کھانے بیٹھے کہ راستے میں ایک مسافر آ گیا، ہم نے اس کو بھی کھانے پہ بٹھا لیا، لیکن جب وہ کھانا کھا کے اٹھا اس نے 8 درہم ہمیں دیے کہ بھائی تم لوگ کو شکریہ لیکن تم لوگ میری طرف سے رکھ لو. تو یہ 5 روٹی والا مجھے 3 درہم دیتا ہے اور خود 5 درہم رکھتا ہے. مجھے 4 دینے چاہیے تھے، اس کو آدھا آدھا کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ آدھا آدھا کھانا شیئر کیا. حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو تم 3 درہم غنیمت جانو اور رکھ لو. وہ کہتا تھا نہیں، اصرار کرے مجھے تو انصاف چاہیے، مجھے تو 4 درہم چاہیے. حضرت علی نے فرمایا اچھا پھر اگر تمہیں انصاف چاہیے تو سنو کہ تمہیں 1 درہم ملے گا. اسے کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ دیکھو تم لوگ کے پاس 8 روٹیاں ہوئیں اور کھانے والے 3 تھے، تو ہم ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرتے ہیں، یعنی ہر انسان نے ہر روٹی میں سے 1 حصہ کھایا. 8 کو 3 سے ضرب دیں 24 بنتا ہے. اب انہوں نے کہا 24 ٹکڑے تھے، ہر انسان نے 3 لوگ تھے 8 ٹکڑے کھائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں اس کے 3 ٹکڑے کرو تو 9 ٹکڑے بنے. 8 ٹکڑے تم نے خود کھائے، 1 ٹکڑا صرف تمہارا جو ہے اس نے کھائے، اور جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے 15 ٹکڑے بنے 3 سے ضرب دے کے. 8 ٹکڑے اس نے خود کھائے، 60 ٹکڑے وہ مسافر کھا گیا. لہٰذا 7 درہم اس کو اور 1 درہم تم. بیچارہ افسوس کرتا ہوا چلا گیا، اچھا بھلا 3 درہم مل رہے تھے. ایک اور شخص آیا کہنے لگا فلاں فلاں شخص پہ آپ حد جاری کریں کہ میں نے خواب میں دیکھا اس نے میری ماں کے ساتھ زنا کیا ہے. فرمایا ٹھیک ہے، اس آدمی کو دھوپ میں کھڑا کیا جائے اور اس کے سائے کو کوڑے مارے جائیں. ایک مرتبہ دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
مسجد نبوی میں تکرار ہو رہی ہے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان. وہ آدمی کلیم کرتا تھا کہ عورت میری ماں ہے، اب وہ عورت کہتی تھی جھوٹ بولتا میں اس کی ماں نہیں ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت شدت سے اس آدمی کو ڈانٹا ڈپٹا. حضرت علی نے فرمایا کہ ذرا مجھے بھی ان سے بات کر لینے دیں. کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ آدمی کہے جی یہ میری ماں ہے اور انکار کرتی ہے. اس عورت سے بھی پوچھا، وہ بھی مکر گئی میرا بیٹا نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے. اس آدمی کو کہا کہ تم کہو کہ علی میرے باپ ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میری ماں ہیں اور حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائی ہیں، یعنی ہمارے بیٹے بن جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. اور اس عورت کو کہا کہ اب جو فیصلہ میں اس کے بارے میں کروں گا تمہیں منظور ہے؟ عورت کہنے کی بالکل منظور ہے. کہا ٹھیک ہے پھر اب تم میرے بیٹے ہو. کمبر جو غلام تھا اس کو کہا کہ 480 درہم لے آؤ، اور اس آدمی کو کہا کہ یہ لو اور 480 درہم کے عوض اس عورت کے ساتھ نکاح کر لو کہ جب تمہاری ماں نہیں ہے تو تم نکاح کر سکتے ہو، اور دیکھو جب شادی شدہ ہونے کے اثرات تم پہ نظر آئیں تب میرے پاس واپس آنا. وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا. تو عورت کہنے لگی اے ابو الحسن یہ تو آگ ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے، کیسے میرے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ پھر کہا کیسے؟ فرمایا کہ اس کا باپ جو تھا ایک حبشی تھا اور میرے جوان بھائیوں نے میرا نکاح اس سے کر دیا تھا. ابھی مجھے حمل ٹھہرا ہی تھا کہ وہ چلا گیا جہاد پہ اور شہید ہو گیا. تو میرے بھائیوں نے چھپا لیا اس نکاح کو، اور جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو اس کو چھپا کے کہیں دور دراز فلاں علاقے میں اس کو بھیج دیا پرورش کے لیے. اس طرح نہ میرے علاقے والوں کو پتا چلا، اس لیے جب یہ ادھر ادھر سے پوچھتا تھا تو علاقے والے گواہی نہیں دیتے تھے کہ بیٹا اس کا. لیکن اب جو آپ نے ایسی بات کی تو مجھے یہ راز کھولنا پڑا کہ واقعی میرا بیٹا ہے. اس طرح ان کی عقلمندی کی وجہ سے ماں نے بیٹے کو ایکسپٹ کر لیا. بہت خوبصورت ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے. اس میں ذہانت ہے، ظرافت ہے، عقل مندی ہے، روب ہے، بہادری ہے، ایک درد مند دل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہر وقت آخرت کی یاد دلاتے رہتے ہیں. اپنی انگوٹھی پہ لکھا تھا نعم القادر اللہ، کتنا اچھا قادر ہے اللہ. اور ایک اور بیان ہے کہ ان کی جو مہر تھی اس پہ لکھا تھا الملک للہ، اللہ کے لیے یہ بادشاہت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند حکمت بھری باتیں. کہتے تھے سب سے زیادہ دولت مندی عقل مندی ہے، سب سے زیادہ افلاس اور محتاجی بے وقوفی اور حماقت ہے، سب سے زیادہ وحشت تکبر اور غرور ہے، سب سے زیادہ بزرگی و کرم خوش اخلاقی اور نیک کرداری ہے. اور کہتے تھے 4 چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کرنا. بے وقوف کی دوستی اگرچہ وہ نفع پہنچاتی ہو لیکن نتیجے میں تکلیف پہنچتی ہے. جھوٹے کی ہم نواحی کیونکہ وہ قریب کو دور اور دور کو نزدیک کر دیتا ہے. کنجوس کا ساتھ اور فاجر کی دوستی کیونکہ وہ تمہیں تھوڑی سی چیز کے بدلے میں فروخت کر دیتا ہے. لوگ ایک مرتبہ آئے کہ جی ہمیں تقدیر کے بارے میں سمجھا دیں. کہا تقدیر کے بارے میں مت الجھو، یہ ایک گہرا سمندر ہے جس میں تم اتر نہیں سکتے. پھر وہ ضد کرے نہیں یہ کیا بات، تقدیر کیا ہے بھلا؟ فرمایا مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم جس گھر میں پیدا ہوئے اپنی مرضی سے پیدا ہوئے یا اللہ کی مرضی سے؟ اس نے کہا اللہ کی مرضی سے. کہا یہی تو تقدیر ہے. ان کی حکمت، ان کی باتیں، ان کے مواعظ پڑھنے والے ہیں، دل میں اتارنے والے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں. کہتے تھے یاد رکھو جس عبادت گزار کو اپنی عبادت کی خود کوئی قدر نہ ہو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، پتہ ہی نہ چلے کہ کیا کر رہے ہیں. کہتے تھے اس علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں جو بغیر فہم اور شعور کے حاصل کیا جائے، یعنی جو دل میں نہ اترے، جس کی سمجھ نہ، اس کا کیا فائدہ. اور اس تعلیم کی کوئی عزت و حیثیت نہیں جس میں غور و فکر نہ کیا جائے. کہتے تھے لوگوں میں عدل کرو، اور جیسے حدیث بھی ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. یہ خارجی جو تھے ایسے ان کے پیچھے پڑے کہ بالآخر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا. ایک طرف حضرت امیر معاویہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا کہ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں 3 لوگوں کو قتل کرنا ہے. حضرت عمر بن العاص کو جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھی تھے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کو. ان کو قتل کے لیے عبد الرحمن نامی ایک شخص تھا جو خارجی تھا، وہ آیا کوفہ اور
اس کو ایسے لوگ بھی مل کے، ایک خاندان جو کہ حضرت علی کے شدید خلاف تھا، خارجیوں کا ہی تھا، ان کی ایک بیٹی تھی انتہائی خوبصورت. اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کر لوں گی اگر تم نے حضرت علی کو شہید کر دیا. اور اس نے کہا میں آیا ہی اسی نیت سے ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن فجر کے وقت 17 رمضان المبارک کوفہ کی مسجد میں تشریف لائے نماز پڑھانے، اور یہ کئی دنوں سے ایک تلوار کو تیز کر رہا تھا اور زہر اس میں ساتھ ساتھ لگاتا جاتا تھا کہ پوری طرح زہر میں بجھ جائے تلوار، تاکہ حضرت علی کو جب وار ہو تو بچ نہ سکیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے مسجد میں، اس نے اس زور سے وار کیا کہ وہ تلوار اندر تک اتر گئی، گر گئے. اس کے بعد ان کو جب گھر لایا گیا اور اس قاتل کو بھی گرفتار کر لیا گیا تو اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو میرے قاتل کو اگر میں زندہ رہ جاؤں تو میں خود نبٹ لوں گا، لیکن اس کو اچھا کھانا کھلاؤ، اس کو نرم بستر پہ سلاؤ. اگر زندہ رہا خود ہی اس کے ساتھ بدلہ اپنا طے کروں گا. اگر میں مر جاؤں تو بس ایک ہی وار سے اس کو ختم کرنا، تکلیف نہ دینا، ٹارچر نہ دینا، اور دیکھو اس کی لاش کا مسئلہ بھی نہ کرنا، ڈس فگر نہ کرنا. ایمان آخر وقت تک، قاتل کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو جائے، جان کا دشمن. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ وار بہت شدید تھا، اس زہر سے جان بر نہ ہو سکے، اور بالآخر اپنے بیٹوں کو بہترین نصیحتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے. اور ان کو آخری وقت تک کہتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو کہتے ہو دیکھو مسلمانوں کا خون آپس میں مت بہانا، سوائے میرے قاتل کے اور کسی کو نہ قتل کرنا. اور پھر اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں تقوی اور اللہ کے مرضی پہ ثابت قدم رہنا. مرتے ہوئے آخری الفاظ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت اور اللہ کی مرضی پہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا. کوئی ایسا دعویٰ نہ کرنا جو تمہاری ہمت سے باہر ہو. ہمیشہ یتیموں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے مہربان رہنا، رحیم رہنا اور سچے رہنا. غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، اور اس دنیا میں اس طرح رہنا کہ تم بہتر انسان بن کے رہو. ظالم کو ظلم سے روکنا اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا، اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے میں کسی رکاوٹ کی پرواہ نہ کرنا. اس کے بعد قرآن پاک کی آیات، اللہ کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کرتے کرتے بالآخر یہ عظیم ترین انسان، سچے اور مخلص صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی اور مددگار، اس دنیا سے 58 سال کی عمر میں رخصت ہوئے. 58 ایئرز اولڈ. 4 سال 9 ماہ کا دور خلافت تھا. 35 ہجری میں خلافت سنبھالی اور 40 ہجری میں کوفہ میں شہید ہو گئے. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھتا ہے، He was a bold, noble and generous man, the last and worthiest of the primitive Muslims, who imbibed his religious enthusiasm from companionship with the Prophet himself, and he followed to the last the simplicity of his example. جو قرون اولا کے مسلمان تھے ان میں سے آخری اور بہترین مسلمان، یعنی مخلص ترین انسان مسلمانوں میں سے ایک یہ تھے. اور انہوں نے مذہبی سرگرمیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھیں اس کو آخری سانس تک نبھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمیں ان میں جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند خوبصورت نصیحتیں کہتے ہیں، اوور لک and forgive the weakness of generous people, because if they fall down, hand of God lifts them. کہتے ہیں جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں ان کی کمزوریوں کو، تاہیوں کو معاف کر دو، کیونکہ اگر وہ گرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود مدد سے اٹھا دیتے ہیں. چند اور باتیں کہتے ہیں، when few blessings come your way, do not drive them away through thanklessness. جب کوئی اللہ کی نعمتیں تمہیں ملیں تو ان کو ناشکرا پن کر کے اپنے سے دور مت کر دو.
کہتے ہیں if you get an opportunity and power over your enemy, then in thankfulness to God for this, forgive him. اللہ اگر تم کو دشمن کے اوپر غالب آنے کا موقع دے تو شکر گزاری کے طور پہ اس کو معاف کر دو. اللہ پسند کرتا ہے نا معاف کرنے والوں کو. کہتے ہیں treat people in such a way and live amongst them in such a manner that if you die, they weep over you, and if you are alive, they crave for your company. لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو اور ان کے درمیان اس طرح زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پہ روئیں اور اگر تم زندہ رہو تو تمہاری صحبت میں رہنے کے لیے وہ ترسیں. کہتے ہیں the sin which makes you sad and repentant is like better by the Lord than the good deed which turns you vain and conceitful. کہتے ہیں وہ گناہ جو تمہیں غمگین کر دے اور اللہ کے آگے توبہ اور ندامت پہ مجبور کرے وہ اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس کو کر کے تم تکبر اور دھوکے بازی کا شکار ہو جاؤ. Hearts of people are like wild birds. They attach themselves to those who love and train them. کہتے ہیں لوگوں کے دل اڑتے ہوئے پنچھیوں کی طرح ہیں. وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے. اور پھر کہتے ہیں every breath that you take is a step towards death. ہر سانس جو تم لیتے ہو وہ دراصل موت کی طرف ایک اور قدم بڑھ گیا. موت اور اس سے عبرت. ایک مرتبہ ان کے ساتھی نے حضرت امیر معاویہ کے آگے حضرت علی کی صفات بیان کی اور کہا وہ بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے، عادلانہ فیصلے کرتے، ان کے ہر سن سے علم پھوٹتا اور حکمت ٹپکتی تھی، دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے وحشت کرتے، رات کی تاریکی اور اس کی وحشت سے انس رکھتے، عبرت پذیر اور بہت ہی غور و فکر کرنے والے، چھوٹا اور عام لباس اور معمولی کھانا پسند کرتے. ہم ہی لوگوں کی طرح رہتے. جب ہم کچھ پوچھتے تو اس کا جواب دیتے تھے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ ہم کو بہت قریب رکھتے تھے اور خود ہمارے قریب رہتے تھے، لیکن ہم ان کے روب کی وجہ سے ان سے بہت گفتگو نہیں کر سکتے. دینداروں کی تعظیم کرتے، غریبوں کو مقرب بناتے، ان کے سامنے طاقتور باطل کی طمع نہیں کر سکتا تھا اور کمزور مایوس نہیں ہوتا تھا انصاف سے. بعض مواقع میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، رات گزر رہی ہے، ستارے جھلملا رہے ہیں اور وہ اپنی داڑھی مٹھی میں دبائے ایک غمگین انسان کی طرح بے قرار اور غم رسیدہ اشک بہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے دنیا کسی اور کو فریب دے، تم مجھ سے لگاوٹ کرتی ہے، میری مشتاق ہے، افسوس افسوس میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں. ہائے دنیا تیری عمر تھوڑی اور تیرا مقصد حقیر ہے. ہائے ہائے سفر طویل، راستہ وحشتناک اور زاد سفر حقیر ہے. سفر طویل، راستہ وحشتناک اور زاد سفر حقیر ہے، بہت ہی تھوڑا. حضرت امیر معاویہ رو پڑے اور فرمایا سچ کہا، وہ ایسے ہی تھے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور اس طرح ان کے دنیا سے جانے کے بعد خلافت راشدہ کا باب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا.